بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 فروری کو ہر سال پاکستان کے متعدد شہروں میں مغل بادشاہ مرزا ظہیر الدین محمد بابر کی سالگرہ منائی جاتی ہے۔ کابل میں بھی بابر بادشاہ کے مقبرے پر پھول چڑھائے جاتے ہیں اور وہاں فاتحہ خوانی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں بھی کئی جگہوں پر بابر بادشاہ کی یاد منائی جاتی ہے اور 14 فروری کو ازبکستان میں بھی بابر بادشاہ کے حوالے سے تقریب ہوتی ہے۔ ہم پاکستان میں بابر بادشاہ کی سالگرہ کیوں مناتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ مغل بادشاہ ہیں اور اپنے آباء و اجداد کو یاد رکھنا زندہ قوموں کی نشانی ہوتی ہے، لیکن اصل معاملہ کچھ اور ہے۔ ہندوستان میں جب بابر بادشاہ نے ابراہیم لودھی کے خلاف اپنی فوجیں اتاری تو ہندوستان کی صورتحال یہ تھی کہ ملک ایک تھا لیکن بادشاہ 7 تھے۔ 5 مسلمان بادشاہ تھے، 2 ہندو راجے تھے۔ یہ 7 بادشاہ ایک ہی ملک میں آپس میں برسر پیکار رہتے تھے، ایک دوسرے کی فوجیں ایک دوسرے سے ٹکراتی رہتی تھی، کوئی مشترکہ دفاع نہیں تھا ہندوستان کا، ایک قومیت کا تصور، ہندوستانی قومیت کا کوئی تصور نہیں تھا، اور عام آدمی جو ہے ہندوستان کا وہ انہی راجوں اور بادشاہوں کے درمیان پستا رہتا تھا۔ ان بادشاہوں نے اپنی ذاتی ملکیت اور اس میں سونے اور چاندی کے انبار لگا رکھے تھے، اور ایسا نہیں تھا کہ جو عام آدمی ہے اس کی خوشحالی کے لیے روزگار کے مواقع ہوں، بلکہ روزگار کے مواقع روز بروز محدود تر ہوتے جا رہے تھے۔ زراعت کا نظام بگڑ چکا تھا، کسانوں کے لیے کوئی سہولت نہیں تھی، توہمات کی بھرمار تھی، اور طب کے شعبے میں بالکل کسی قسم کی ترقی یا تحقیق کا کوئی انسٹیٹیوشن نہیں تھا۔ زبان ایک نہیں تھی، لباس ایک نہیں تھا، خوراک ایک نہیں تھی۔ ہر راجے مہاراجے نے اپنی ایک 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی تھی، اور اس میں وہ اپنے زیر علاقہ لوگوں کو جس طرح چاہتا تھا ظلم اور جبر کا نشانہ بناتا تھا۔ بابر بادشاہ 4 سال کے اندر انہوں نے 1526 سے لے کر 1530 تک ہندوستان کو ایک وحدت میں پرو دیا۔ انہوں نے متحدہ ہندوستانی قومیت کا تصور دیا۔ اس ملک میں ہندوستان میں ایک کرنسی کی گئی، اور پہلے 50 سال جو مغل سلطنت کے تھے اس میں ہندوستان دنیا کا ترقی یافتہ ترین ملک بن گیا، اور یہ یورپی مورخین نے لکھا۔ جب اورنگزیب عالمگیر کا دور آیا تب تک ہندوستان اس قدر خوشحال ہو چکا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے کل GDP کا 22% حصہ جو ہے وہ مغل سلطنت سے جاتا تھا۔ یہاں کے عام آدمی کی آمدن جو ہے وہ برطانیہ کے عام آدمی کی آمدن سے 1.5 گنا تھی۔ ہندوستان میں مفت اور مساوی تعلیم مل رہی تھی۔ پہلے جو چھوٹے اور نچلے طبقے کے ہندو تھے ان کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں تھا، تعلیم صرف براہمنوں کے لیے مختص تھی۔ لیکن مغل دور میں مسلمان اور ہندو بچے ایک ہی مکتب میں پڑھتے تھے، وہ طب بھی سیکھ رہے تھے، وہ اسٹرانومی بھی سیکھ رہے تھے، وہ میتھ بھی سیکھ رہے تھے، وہ ٹیکنالوجی بھی سیکھ رہے تھے، میڈیکل کی وہ سائنس پڑھائی جا رہی تھی اس وقت جو یورپ کے میڈیکل کالجوں میں بھی نہیں پڑھائی جا رہی تھی، اور اساتذہ کی تنخواہیں جو ہیں وہ سرکار دیتی تھی، قومی خزانے سے ملتی تھی، اور ہندوستان میں مغل دور کے اندر تمام عبادت گاہیں جو ہیں ان کے لیے جاگیریں مختص کر دی گئی تھی۔ مغل بادشاہوں سے پہلے بھی مسلمان حکمران تھے، تغلق بھی تھے، محمد بن قاسم بھی تھے، سلطنت دہلی کے بادشاہ بھی تھے، سب موجود تھے، لیکن ہندوستان میں اصلاحات نامی چیز کوئی نہیں تھی، اور زیادہ تر سلطنتیں جو تھیں وہ دہلی تک محدود تھیں۔ وہاں ستی کی رسم جاری تھی، عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا،
اور زبردستی جو ہے وہ لوگوں کو بچوں کو ہجڑا بنانے کی رسم عام تھی. یہ سب بدعت اور انسانیت سے گری ہوئی رسمیں مغل دور میں ختم ہوئی. عام ہندوستانی خصوصاً جو عام ہندو تھا اس کو بھی اپنی زندگی کی اہمیت کا احساس ہوا. جہاز رانی کی جو صنعت تھی جہاز سازی کی، اس کی یورپ میں مثالیں دی جاتی تھیں. انہی جدید جہازوں کے بعد ہی یورپ نے اور خصوصاً ایسٹ انڈیا کمپنی نے انہی جہازوں کی نقل کر کے اپنے جہاز بنائے تھے. تیر ایسے اور کمان ایسی بنائی تھی کہ جن پر آج تک تحقیقات ہو رہی ہیں. جو فن تعمیر تھا اس کو ایسا عروج دیا کہ آج بھی بر صغیر کے چپے چپے پر مغل عمارات جو ہیں وہ اپنے نشان قائم کیے ہوئے پوری شان و شوکت کے ساتھ موجود ہیں. سلطنت میں حکومت کی مشاورت ایک ناممکن عمل سمجھا جاتا تھا. امور سلطنت میں عورت کا داخلہ ممنوع تھا. عورت بند تھی، محدود تھی. لیکن یہ مغل بادشاہ تھے جنہوں نے اپنی بیوی کے نام پر تاج محل تعمیر کر دیا، جسے دنیا نے 7واں عجوبہ قرار دیا. بیگمات کے باغات بنائے گئے اور سلطنت میں ان کی مشاورت اور ان کی تعلیم و تربیت کا برابر سامان کیا گیا، جو کہ ہندوستان کا کلچر نہیں تھا. پورے ملک میں ہندوستان میں ایک ہی کرنسی کی گئی. تو یہ مغل سلطنت کے وہ چیدہ اصلاحات تھیں جو 300 برس تو بالکل مکمل سیاسی استحکام رہا. مکمل طور پر 350 برس میں کچھ زوال کے سال بھی آئے، لیکن ہندوستان دنیا کے نقشے پر پہلی بار ابھرا ایک ملک کے طور پر، ایک وحدت کے طور پر، جس کی جو آرمی تھی وہ اس قدر طاقتور ہو گئی تھی کہ ان کے پاس راکٹ تک موجود تھے. اکبری فوج کے احوال پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی کوئی فوج جو ہے اس مغل فوج کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں تھی. یہ تو میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت کا بر صغیر جو تھا، جہاں ساؤتھ ایشیا تھا، اس کے لیے ایک کس قدر مغل سلطنت جو ہے اس کا قیام کس قدر خوشحالی لایا، کس قدر امن لایا، کس قدر اصلاحات لایا. اب بات کرتے ہیں ایک بطور مسلمان کے. تو بابر بادشاہ نے جب دہلی فتح کیا تو دہلی فتح کرنے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ وہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے مقبرے پر گئے اور وہاں پر فاتحہ خوانی کی. دوسرے دن بابر بادشاہ جو ہیں وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ کے مزار پر گئے اور وہاں فاتحہ خوانی کی. تیسرے مرحلے پر وہ بادشاہوں کے مقبروں پر گئے، انہیں دیکھا. بابر بادشاہ دہلی میں کسی مندر میں نہیں گئے فتح پانے کے بعد، نہ کسی چرچ میں گئے، نہ کسی گردوارے میں گئے. انہوں نے اپنے اس اقدام سے ایک پیغام دیا کہ اب یہ ہندوستان جو ہے یہ مسلم ہندوستان بننے جا رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ 350 برس جو مغل سلطنت کے رہے اس خطے کے اندر، اس میں مسلمانوں نے جہاں علم و عرفان میں عروج حاصل کیا، جہاں فن سپاہ گری میں عروج حاصل کیا، وہیں انہوں نے حکمرانی کے بھی سارے اصول و ضوابط سیکھے اور ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا اور ان کی استعداد میں بھی اضافہ ہوا. یہی وجہ ہے کہ جب 1940 عیسوی میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ نے کہا کہ ہمارے مسلمان جو ہیں وہ ایک قومیت کی تعریف پر پورا اترتے ہیں، کیونکہ ہماری تعداد بھی اتنی ہے اور ہماری استعداد بھی اتنی ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم ایک قوم کے طور پر اپنا حق نہ لے سکیں. ان کے مسلمان قومیت کے تصور کو تسلیم کیا گیا اور انہوں نے یہی 2 قومی نظریے کو پیش کیا اور پھر اسی نظریے کی بنیاد پر جو ہے پاکستان مارز وجود میں آیا. لہذا ایک مسلمان کے طور پر مجھے بابر بادشاہ کے اوپر فخر ہے، اور ایک پاکستانی کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اگر مرزا ظہیر الدین بابر پانی پت کے میدان میں لودھی کو شکست دے کر مسلم ہندوستان کی بنیاد نہ رکھتے
مغل سلطنت کی بنیاد نہ رکھتے تو پاکستان کا قیام جو ہے وہ شاید اس قدر آسان نہ ہوتا، اور ہماری تعداد اس قدر نہ ہوتی، اور ہماری استعداد اس قدر نہ ہوتی، ہمارا سیاسی شعور اس قدر بالغ نہ ہوتا، ہم انگریزوں کو دلیل کے ساتھ شکست نہ دے سکتے، ہم بھارت جو ہندو ہیں ان کو دلیل کے ساتھ شکست نہ دے سکتے، اور آج ہمارا یہ پاکستان نہ ہوتا۔ اس لیے بابر بادشاہ کی سالگرہ منانی چاہیے، اس کو ہندوستان کے لوگوں کو بھی منانا چاہیے، ہندوؤں کو بھی منانا چاہیے، اور پوری اس خطے کے مسلمانوں کو بھی سالگرہ منانی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر پاکستانی قوم کو 14 فروری کو یاد رکھنا چاہیے۔ بابر محسنین ہیں، ہم محسنین میں شامل ہیں، بابر پاکستان کے بانیان میں شامل ہیں، اور مغل قوم کو اس کو بڑھ چڑھ کر ہر حال میں ہر سال پوری شان و شوکت اور تجھ کو احتشام کے ساتھ اس دن کو منانا چاہیے۔ ہم بابر بادشاہ کو یاد کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اس خطے کے بھی محسن ہیں، وہ مسلمانوں کے بھی محسن ہیں، اور وہ مغلوں کے بھی محسن ہیں۔ اللہ حافظ۔